بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، پچھلی ویڈیوز میں چونکہ بچوں سے متعلق اعمال بتلائے ہیں، تو اسی سے ملتا جلتا ایک اور عمل بھی میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر دوں، چونکہ ملتے جلتے اعمال یا یہ وہ اعمال ہیں یا یہ وہ مسائل ہیں کہ جو آج کل ہر دوسرے بندے کو درپیش ہیں. ویسے تو ہر کسی کے لیے دعا ہے، ہمارے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بہن بھائی کو ہر قسم کی آزمائش اور پریشانی سے محفوظ رکھے. لیکن آج کل چونکہ ہمارے پاس لوگوں کے یعنی کالز یا میسیجز آتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جس حوالے سے زیادہ لوگ مجھ سے وظائف پوچھ رہے ہیں ان دنوں میں، یا زیادہ یعنی کہ کالز جو آ رہی ہے جس حوالے سے، اس چیز کو زیادہ فوکس کیا جائے، یا اس چیز پر جو ہے وہ ہم یعنی کہ کوئی نہ کوئی عمل آپ کو بتلائیں. تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی بچے ضد کر رہے ہیں، یا بچے بیمار رہتے ہیں، یا ان کو نظر لگ جاتی ہے، یا سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں. تو ایک شکایت یا ایک جو چیز سامنے آئی ہے، یہ بھی کثرت سے سننے کو مل رہی ہے کہ بچے نافرمان ہو رہے ہیں. آگے سے یعنی کوئی بات کریں تو آگے سے جواب دیتے ہیں اور بڑی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں. اس کی مختلف وجوہات ہیں. بعض دفعہ ہم لاڈ پیار میں بچے کو زیادہ یعنی کہ خراب کرنے میں ہمارا اپنا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ ہم نے یعنی کہ ان پر اتنی سختی یا اتنی نگرانی نہیں رکھی ہوتی جتنی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بعض دفعہ لاڈ پیار کی وجہ سے ہی بچہ بگڑ جاتا ہے، یا بعض دفعہ ماحول اس کو ایسا کر دیتا ہے، اور اس میں ہمارا یعنی کہ سوشل میڈیا اور باقی چیزیں بھی کار فرما ہیں اس چیز میں. بہرحال وجہ جو بھی ہو، بچہ تو ہمارا ہی خراب ہوا نا. بچے کی جو تربیت متاثر ہوئی وہ تو ہمارے ہی بچے کی تربیت متاثر ہوئی، وجہ جو بھی بنے. اب اس کا حل بھی ہم ہی نے کرنا ہے، اس کا حل بھی ہم ہی کو تلاش کرنا ہے. تو جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی تربیت کیسے ہم نے کرنی ہے، بچے کو ترغیب کیسے دینی ہے، سمجھانا کیسے ہے، پیار سے، سختی سے، ترغیب سے، وہاں ہم نے کوئی نہ کوئی وظیفہ یا کوئی نہ کوئی ورد، کوئی نہ کوئی عمل بھی کرنا ہے. اور وظیفہ ورد عمل کرنے کی بنیادی وجہ صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ. تو اسی حوالے سے کہ اگر کوئی بچہ نافرمان ہو گیا ہے، بدتمیز ہو گیا ہے، اور خدا نخواستہ گستاخ ہو گیا ہے، تو اس بچے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس بچے کو یعنی کس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کرنا ہوگا. اس کے لیے ایک آسان سا، ایک بڑا یعنی کہ مختصر سا اور بڑا ایک مجرب عمل میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. عمل یہ ہے کہ یا شہیدو پڑھنا ہے، اور پڑھنا کتنی بار ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اصل تفصیل یہ ہے. جب بچہ سو رہا ہو، جس وقت بچہ سو رہا ہو، تو اس کے پیشانی کے کچھ بال اپنے ہاتھ میں لے لیں. اتنے بال ہوں جو ایک چٹکی میں پورے آ جائیں. پیشانی سے مراد یعنی اس حصے کے ماتھے کے کچھ بال اپنے ہاتھ میں لے لیں، جو آپ کی 2-3 انگلیوں میں بس آ جائیں، ایک چٹکی بھر میں یعنی کہ آ سکتے ہوں. وہ ہاتھ میں لے کے یا شہیدو کم از کم 21 بار، زیادہ سے زیادہ 41 بار پڑھیں، اور پڑھ کے اس کے چہرے پر پھونک مار دیں. یہ عمل آپ 7 دن سے لے کر 21 دن تک کر لیں. یعنی کم از کم یا 7 دن کریں گے، یا 11 دن کریں، آخری حد 21 دن کریں. انشاءاللہ تعالی بچے کی عادت ختم ہو جائے گی، جو بدتمیزی پر وہ اتر آیا ہے اور گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے. انشاءاللہ اپنی اس بری عادت سے، اس بری صفت سے وہ انشاءاللہ تعالی باز آ جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولادوں کی صحیح معنوں میں دینی اور اخلاقی تربیت کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله.